پڑوسی کے لیے ہدیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنے کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس امید پر مت کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کرو کہ حسن سلوک اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی ہو تو آپ کو مل جائے گی، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ کو نہیں مل سکتی۔ اتنے دور جا کر حاجی بن سکتے ہو تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بزرگ گھر کے ہوں، خاندان یا محلے کے، ان کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا درجنوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان کا ایک ایک سفید بال اور چہرے کی ہر ایک سلوٹ ذاتی تجربوں سے بھرپور ہیں۔ حدیث نبوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کر بلا ہو بلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں اس کی کوئی معافی نہیں۔ جب زندگی عارضی ہے تو پھر بھلا مشکلات اور آزمائشیں کیسے مستقل ہو سکتی ہیں؟ اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے گا: شراب کا عادی، سود کھانے والا، والدین کا نافرمان، ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔
نماز کا انتظار کرنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی شخص کا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز ہی میں ہونا ہے۔ جب تک وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں: قبلہ رخ بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزی کی طرف نظر نہ کرنا اور لباس کو صاف ستھرا رکھنا۔ نماز میں سستی کا انجام۔ اس کی عمر سے برکت چھن جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ اجر نہیں دیتا اور اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکیوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نیک نسبت کی وجہ سے جنت میں جانے والے جانور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت سلمان علیہ السلام کی چیونٹی اور حضرت بلقیس علیہ السلام کا ہدہد، اصحاب کہف کا کتا۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ آسمان پر پہلا حاصل شیطان اور زمین پر قابیل تھا۔ دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو، نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا تو سینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق سب کو ملے گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے برکت کا وعدہ انسان سے نہیں کیا، کیونکہ برکت انسان اپنے اعمال سے کماتا ہے۔ جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو تاکہ سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ آپ کے پاس ہو، جس کو احساس کہا جاتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے، اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔
ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں دیکھا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی وہم ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ بہت پیاری دعا۔ یا اللہ، جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ نور ایسے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ دعا 10 مرتبہ پڑھی تو یہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور یہ کلمات شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور جب وہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو اسی طرح ہوگا۔ دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم کو جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اتحاد کی قیمت سمجھنے کے لیے ریت کے حقیر ذروں کو غور سے دیکھیے۔ جب یہ متحد ہوتے ہیں تو ریگستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے بڑی سے بڑی طاقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا نہیں سکتی۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے، اس کے ہی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو، گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔
یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور تب بھی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ رب کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا اور اس کی دعوت دینا گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل ہے جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ درود پاک کا ورد روزانہ کا معمول بنائیں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ دعاؤں پر مضبوطی سے جمے رہو، یقین کرو یہ دعائیں آپ پر بہت ساری راہیں کھول دیں گی۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے، تب میرا رب کہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں۔ محبت کی سب سے خوبصورت کہانی کبھی نہیں لکھی جاتی، بس ان کو خاموشی سے جی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فرضی نہیں ہوتی، نہ ان کا اختتام روایتی ہوتا ہے، بلکہ ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ بیوی کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ ظالم کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ کی جانب تھوکا، جس کا تھوک قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا آئے گا۔
جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، غیبتیں اور چگلیاں ہو جاتی ہیں اور دل آزاریاں بھی ممکن ہیں۔ اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کی